من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگان اسلام، برادران ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کہنے اور سننے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کا ایک موقع اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ کل گزشتہ رات میں بھی تقریباً ہر مسجد میں بیانات، خطابات علماء کرام نے کیے اور فکر آخرت دلائی، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ کل رات عبادتوں میں، انفرادی اعمال میں اپنا قیمتی وقت گزارے۔ اللہ کرے ہماری ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے جوڑ کر مختلف انداز میں، کبھی مسجد میں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی چھپے چھپے انداز میں، کبھی علن اعلان لوگوں کو دین کی بات سمجھائی جائے، پہنچائی جائے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ رہا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے بارے میں بڑی تفصیل سے خود اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم الی آخر الآیت۔ تو اس میں علن اعلان بلانا، چھپ کر بلانا، انفرادی دعوت دینا اور مجمعوں میں جا کر دعوت دینا، الحمدللہ یہ تمام سلسلے ہمارے یہاں یہ بھی چلتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے بارے میں، اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کچھ باتیں جیسے ہو سکے ویسے سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ پتہ نہیں کب کس کو کون سی بات کیسی اچھی لگ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ان جلسوں کا نہیں ہوتا کہ کوئی اسٹیج پر بیٹھ جائیں یا اپنے نام کی شہرت کرا لیں
یہ کوئی مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ان جلسوں کا جڑنے کا، کچھ انتظامات کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ الگ الگ بندے، اللہ کے بندے آئیں گے، حالانکہ جو بات ہم بولیں گے وہی بات یہ علماء بھی بولتے ہیں، زبان الگ ہے، انداز الگ ہے، مگر مقصد اور باتیں تو وہی ہیں۔ پھر اس کا انتظام اس لیے تاکہ پتہ نہیں کس کا انداز، کس کا لب و لہجہ، کس کا انداز تکلم کسی کے دل کو بھا جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کا مصداق بنے اور لوگوں کی کایا پلٹ جائے۔ بس اللہ کرے آج کی ہماری اس مجلس اور اس جلسے کو میری، آپ کی اور ہم تمام بستی والوں کی ہدایت کا اللہ فیصلہ اور ذریعہ بنا دے، آمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کسی بڑے لمبے چوڑے بیان کے بجائے کچھ اپنے درد دل کا اظہار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے، آپ کو اس دنیا میں جب پیدا فرمایا، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ کی آواز پہنچائی گئی۔ مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اذان اور اقامت کے جملے ہمارے کانوں میں ڈلوائے، سنوائے، اور ایک ہمارا اسلامی نام تجویز کیا گیا، سنت ابراہیمی کرائی گئی، اور ہمیں مسجدوں میں، مکتبوں میں بھیج کر یا اپنے گھروں میں بڑے حضرات جو ہوتے تھے 5 کلمے، ضروری دعائیں، آیت الکرسی، کچھ سورے وغیرہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، یہ گھروں کے اندر۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، ورنہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو مسلمان بننے، کلمہ پڑھنے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ لوگوں نے خون پسینے بہائے، اپنے گھر بار گنوائے، جانوں کی قربانیاں دے دیں، بیوی بچوں سے بچھڑ گئے۔ بڑی قربانیوں، بڑے مجاہدوں کے بعد ان حضرات صحابہ کرام کو دین کی دولت نصیب ہوئی، ایمان اور کلمہ قرآن کی دولت ان کو ملی، اور اس پر جمے رہنے کے لیے بھی انہیں پوری زندگی لڑتے رہنا پڑا۔ پوری زندگی مکے میں رہے تب بھی کوئی چین اور سکون سے نہیں رہے، ہجرت کر کے حبشہ گئے وہیں بھی کوئی پریشان، وہاں بھی کوئی آرام کی زندگی میسر نہیں آئی، واپس آنا پڑا۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا گیا، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی صلح حدیبیہ میں، کبھی فتح مکہ میں، کبھی غزوہ حنین میں، تو کبھی غزوہ طائف میں، تو کبھی غزوہ تبوک میں، کبھی غزوہ موتا میں۔ جگہ جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ مجاہدوں میں، قربانیوں میں، شہادتوں میں گھری رہی۔ مگر میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا پلیٹ فارم سیٹ کر دیا، ایسا ماحول بنا کر دے دیا کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی کہلائے، الحمدللہ ہمارا اسلامی تشخص، ہماری اسلام کی پہچان بھی ہماری باقی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں کیا جان کی قربانی، کیا مال کی قربانی، نہ ہمیں ایک قطرہ خون بہانے کی ضرورت، نہ ایک قطرہ پسینہ بہانے کی ضرورت پڑی۔ اتنا آسانی سے، اتنا سستے میں اور اتنے فری اور مفت میں اللہ نے ہمیں یہ دین، یہ قرآن، یہ کلمہ، یہ دین اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں ہمارے گھروں میں رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سے ایک مطالبہ کیا،
اللہ نے ہم لوگوں سے ایک چیز، اور وہ بھی یاد رکھنا، اللہ تعالی جو ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، کہ میرے بندو میں نے تمہیں ایمان تو دے دیا ہے، اسلام دے دیا ہے، کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، بڑے نبی کی بڑی امت میں پیدا کر دیا، اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا نبیوں کے دلوں میں رہ گئی، انبیاء کرام کے دلوں کی تمنا رہی کہ اس امت میں پیدا ہوتے، کسی کی پوری نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ۔ تو ایسی بڑی امت میں ہمیں تم نے پیدا کیا ہے، ہم نے اور کلمہ دے دیا، سب عطا کر دیا، اب تمہاری ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب تمہاری موت تو آئے گی، مرنا تو ہے ہی، کوئی، کل کے بیان میں ہم نے اسی پر تفصیل سے بتلایا کہ چاہو یا نہ چاہو، تیار رہو یا نہ رہو، آپ اس کو دل و جان سے قبول کرو یا قبول نہ کرو، موت کے فرشتے کو آنے کی اجازت دو یا نہ دو، مرنا تو پڑے گا، جس کا جب جہاں وقت مکمل ہوگا، تمہاری موت اللہ یتوفی الانفس، اللہ لوگوں کی جانوں کو قبض کر لے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا ایک کڑوا گھونٹ، ایک مزہ چکھنا تو ہے، چاہے تم اسے چکھنے کا ارادہ کرو یا نہ کرو، یا اس کے لیے تم پوری طرح سے تیار بیٹھے ہو کہ نہ بیٹھے ہو، وہاں جانے کے لیے تم مستعد ہو کہ نہیں ہو، یہ کوئی سوال نہیں ہے، تمہاری ایک عمر ہے، تمہاری ایک لمٹ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی سانسیں ہیں، رزق ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ ختم تو ادھر زندگی ختم، تو اللہ نے فرمایا یہ موت تو آئے گی، اور اس سے بچنے کی کوشش مت کرنا، بیکار ہے، موت سے بچنے کی کوشش اور فکر، بیکار کی فکر، اس کی فکر مت کرو، ہاں جب موت آئے گی تو فکر اس کی کرو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ رب نے جس اسلام پر پیدا کیا، اسی اسلام پر تمہاری موت ہو جائے، بس اس کی فکر کر لو، اتنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسلام میں آنے کے لیے کوئی قربانی تم نے نہیں دی، کوئی خون پسینہ نہیں بہایا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہم نے فری میں دے دیا، مفت میں دے دیا ہے، کوشش اس بات کی کر لو، اتنی محنت تم کر لو کہ جب موت آئے تو یہی کلمہ جو تم جب دنیا میں آئے تھے نا، تو جو کلمہ تمہاری سماعت میں ڈالا گیا، تمہارے کانوں میں سنایا گیا، تمہاری زبان سے وہ نکل رہا ہو اور تم ہمارے یہاں آ رہے ہو، اور ہم تم سے کہہ رہے ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس مطمئنہ والے بندے اور بندی، ارجعی، آجا آجا، الی ربکی، اپنے رب کی طرف آ، ڈر مت، ارجعی الی ربک، تو جدھر جا رہا ہے وہ تیرا رب ہے، اس کے پاس آنے سے ڈرنا نہیں ہے، ارجعی الی ربک راضیہ، خوشی خوشی آ جانا، مرضیہ، میں بھی تجھے خوش کر دوں گا، فادخلی فی عبادی، میرے بہت سارے نیک بندوں کی روحیں عالم ارواح میں، عالم برزخ میں جمع ہیں، ان کے ساتھ تو بھی چلے جانا، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا جنت کے گیٹ کھول دوں گا، وادخلی جنتی، اس میں چلے جانا۔ بڑا پیارا مضمون رب نے بیان فرمایا، اس کے لیے کہا ایک شرط ہے، صرف ایک، وہ یہ کہ جو ایمان میں نے دیا ہے نا، اس کو بچا لینا، اس کو بچا لینا، ضائع مت کرنا، اس کو گنوا کے نہ آنا، اس کو برباد کر کے نہ آنا، جس نے اس کو دل سے نکال دیا، جس کا ایمان چھن جائے گا، جو ایمان کی حالت کے علاوہ حالت پر مر کر آئے گا، خدا کی قسم نہ تمہارا حسب دیکھوں گا، نہ نسب دیکھوں گا، نہ تمہارا خاندان دیکھوں گا، نہ رشتہ دیکھوں گا، تم کیسے ہو، کہاں کے ہو، کچھ نہیں دیکھوں گا، اگر یہ نہیں تو اٹھا کے جہنم میں پھینکوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں کہ تم کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے،
کیا زندگی تم نے گزاری، دنیا میں کتنا نامور تھے، کتنے طاقتور تھے، تمہارا کتنے لوگوں میں مقام تھا، مرتبہ تھا، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہوگا، اٹھا کے ڈال دوں گا بے خطر، مجھے کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ فعال لما یرید خلاق لما یشاء، جو چاہوں وہ کرنے والا میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کرے گا کوئی سوال اس سے نہیں کر سکتا، ہاں تم جو کرو گے ہر چیز کا سوال میں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، وہ یہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، جب موت آ رہی ہو تو تم اسلام پر مر رہے ہو، ایک اللہ کا یقین تمہارے دلوں میں ہو اور اس کا یقین کا تلفظ تمہاری زبانوں پر اس کا اظہار ہو رہا ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو، اس حال میں تم لوٹ کر آ جانا، تو تمہارے لیے تو اللہ کے یہاں اللہ نے فرمایا نزولن، ہم نے مہمان نوازی کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تمہارے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان میں نے ایسا ایسا تیار کر کے رکھا ہے، تم میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کسی نے نہ تو دیکھا، نہ تو کسی نے سنا، نہ تو کسی کے وہم و گمان میں گزرا کہ رب نے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن اسی ایمان اور دین اسلام کا ڈاکہ ڈالنے والا ہمارے پیچھے اللہ نے ایک شیطان کو لگا دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا کہ تمہارا شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، جب سے تمہارے باپ آدم کو میں نے بنایا اسی وقت سے یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس نے ایک تمنا کی تھی، اس نے چاہت کی تھی کہ اللہ کا خلیفہ مجھے بنایا جائے۔ اللہ نے اعلان کیا تھا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ جب اعلان سنا تمام فرشتوں نے سنا، فرشتوں کے بیچ میں عزازیل ابلیس لعین بھی تھا، بڑا نیک تھا اس وقت میں، تو اس نے جب سنا تو اسے ایک خیال گزرا کہ شاید اللہ کا خلیفہ زمین پر میں ہی بنایا جاؤں گا۔ یہ تمنا جب اس کے اندر جاگی، اب یہ خلیفہ بننا کوئی برا نہیں تھا، اچھا ارادہ تھا کہ اللہ کا خلیفہ بنوں گا، اللہ کا نیک بنوں گا، اللہ کا کام پورا کرنے کے لیے دنیا پر میں بھیجا جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے اسے نہیں بتایا، اللہ نے بعد میں آدم کا پتلا تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو اللہ نے لوگوں سے، تمام فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، یہ ہے میرا خلیفہ، اس کے آگے سجدہ کرو، تو تمام فرشتے مان گئے۔ فسجد الملائکہ کلہم، سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میری تمنا جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، میری جو تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو نتیجے میں اس نے اس آدم سے حسد اور جلنا شروع کیا، کہا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں نہیں، مطلق تمام ایمان والوں کو ایک بات فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ کو کچھ پر جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان فضیلتوں کی تمنا بھی نہ کرو، نہ کرو۔ کچھ فضیلتیں لوگوں کو اللہ نے اپنی طرف سے عطیہ فرمایا، ہبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت اپنی طرف سے بلا کسب اور بغیر محنت کے دے دیا ہے، اور کچھ فضیلتیں لوگوں کو کسب کے ساتھ دیا ہے۔ تو جو فضیلتیں اللہ نے اپنی فضل سے وہبن عطا فرمایا، ان فضیلتوں کی تمنا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے منع کیا، چاہے وہ اچھی تمنا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیے نبی ہونا کتنی بڑی بات ہے، کوئی بھی اللہ کا نبی جو ہوگے، نیک بندے، معصوم، کوئی گناہ وہ نہیں کر سکتے، تو اب میں سے کوئی آدمی یہ تمنا کرے کاش میں بھی نبی ہوتا، اچھی چیز نا،
نبی بننے کی خواہش کہ نیک بننا، برا نہیں بننا، اچھا بننا ہے، لیکن ہمارے مقدر میں نہیں تھا نا، تو اللہ نے فرمایا لا تتمنو، اس کی تمنا نہ کرو جو پوری نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی صحابی بننے کی تمنا، بعض لوگ واقعات پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کاش ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے ہوتے۔ نہ کرو یہ تمنا، نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے مقدر میں یہی تھا جو رب نے طے کیا۔ صحابیت کے لیے جو لائق تھے اللہ نے ان کو طے کیا، جو نہیں مل سکتی اس کی تمنا بھی بیکار ہے، کیونکہ جو تمنا تم دل میں کرو گے اگر وہ پوری نہیں ہوگی تو اس کا دوسرا سٹیپ ہے حسد۔ شیطان نے بھی تمنا جو کی تھی، شیطان بننے کی تمنا نہیں کیا تھا، اس نے آدم بننے کی تمنا کیا تھا، خلیفہ خدا بننے کی تمنا کیا تھا، اللہ کا مقرب بننے کی تمنا کیا تھا، پورا نہیں ہوا تو اس نے کیا کیا؟ حسد پر آ گیا کہ اللہ تو نے اسے یہ دیا اور مجھے ایسا کیوں بنا دیا؟ تو حسد کی آگ میں جب اس نے جلنا شروع کیا تو نتیجہ ابھی بہت لمبا واقعہ کہاں تک پہنچا، تو اللہ نے فرمایا وہ حسد کی آگ شیطان کے دل میں جل رہی ہے، تو اس نے اللہ سے ایک وعدہ اسی وقت میں کیا تھا کہ اے اللہ میں ان لوگوں کے آگے سے پیچھے سے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ جس آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے دھتکارا گیا، آپ کے دربار سے نکالا جا رہا ہے، میں جا تو رہا ہوں لیکن اس آدم کو اور اس آدم کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے چیلنج کیا اللہ سے، کہا اللہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چہار جانب سے آؤں گا اور ان کے اوپر ایسے حملے کروں گا، جسم پر نہیں، صحتوں پر نہیں، جانوں پر نہیں، مجھے اصل ہے ان کا ایمان۔ جو ایمان آپ نے ان کو دیا ان کو اس ایمان سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو پیدا تو کریں گے ایمان پر لیکن مرتے وقت میں ایمان نہیں رہے گا، یہ میری محنت ہوگی۔ اللہ نے سمجھایا یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو، ایک شیطان تمہارا دشمن لگا ہوا ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی بنائے رکھنا، کبھی اس سے دوستی نہ کرنا ورنہ وہ تمہاری دوستی کرے گا اور تمہارا قیمتی جو سرمایہ ایمان ہے یہ چھین کر لے جائے گا۔ تم خوش رہو گے کہ گھر تو ہے، گاڑی تو ہے، عزت تو ہے، دولت تو ہے، بچے تو ہیں، اور کیا چاہیے، لیکن ایمان کا سودا کر دے گا، تمہارا ایمان تمہارے دلوں سے چھین کر لے جائے گا۔ اگر یہ ہو گیا تو اللہ نے بھی اس سے وعدہ فرمایا جا اپنی محنت تو کر لے، ان کے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑا، محنت کر، دن رات کوشش کر، جو بھی تیری بات مان کر تیرے تابع ہو جائے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والے انسانوں سے جہنم بھر ڈالوں گا۔ جو تیرا بن جائے گا محنت کر لے جا، جتنے تیری بات پر آ گئے سب کو جہنم میں ڈالوں گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا تو نے چہار جانب کہا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، تو اسی لیے دو جہت اللہ نے اس کو بھلا دیا کہ اوپر اور نیچے بھی تو ہے۔ شیطان نے چار کہا لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے اس کو جب یہ بول رہا تھا، جہاد حالانکہ 6 ہوتے ہیں، سمت آگے پیچھے دائیں بائیں، 4 اوپر نیچے، تو اس نے 4 گنایا، اللہ نے 2 چھڑوا دیا اس کی زبان سے، تو اللہ نے کہا 4 جانب تیرے ہیں، 2 جانب میرے بندوں کے لیے، جس دن تو چاہے بہکا لے، ان کو راستے سے ہٹا لے، کوشش کر لے، جس دن میرے بندے کو تنبہ ہوا، میرے بندے نے سوچا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے بہت بڑا جرم کیا، اور میرا بندہ جہاں ہوگا وہیں پر سجدے میں سر رکھے گا، نیچے کی جانب جھک جائے گا، اوپر ہاتھ اٹھائے گا آسمانوں کی طرف، جس دن میرے بندے نے کہا اے اللہ میری توبہ، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ 60 سال کے بعد مانگ رہا یا 70 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد، جس دن میرے بندے نے کہا اے اللہ میری توبہ، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
سارے گناہ تیری محنت ایک طرف، جس دن میرے بندے نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہہ دیا رب معاف کر دینا، تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ 70 سال کے بعد پوچھے گا، 80 سال کے بعد پوچھے گا، میں بالکل نہیں سوال کروں گا، میرے بندے کا کہنا ہوگا، میں کہہ دوں گا آجا میرے بندے، اس کا انتظار تو میں نے کب سے کیا تھا، تو آجا، تو میرا ہے، میں تیرا رب ہوں، نا امید نہ ہونا۔ اللہ نے فرمایا قل، نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، یعنی میرے گنہگار بندو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو غلطی کرنے والے کو میرا کہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں۔ ہم نے گھروں میں دیکھا، اگر بچے اچھے کارنامے کرتے ہیں تو باپ بھی کہتا میرے بچے، ماں بھی کہتی میرے بچے، اگر تھوڑا غلطی کر کے آ جائیں تو باپ کہتا دیکھو جی تمہارے بچے، بیوی سے کہتا تمہارے بچے، بیوی کہتی تمہارے بچے۔ قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے بنیامین کو لے کر، یہاں چوری کے الزام میں پکڑے گئے، واپس آئے تو کہنے لگے آپ کے بیٹے نے ان ابنا کا سرق، کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کیا، حالانکہ ان کا بھائی بھی تو تھا، اپنا بھائی بول سکتے تھے، لیکن جہاں غلطی ملی تو کہنے لگے آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ تو غلطی کرنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا دنیا میں، ایک رب ہے جو کہتا ہے میرے گنہگار بندے تم میرے ہی تو ہو، تم میرے ہو، اگرچہ کہ تم گناہوں میں لتھڑے ہو، پچھڑے ہو، تم گناہوں میں لت پت ہو چکے ہو، لیکن میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ جس دن تم پکڑنا چاہو گے میں اپنا ہاتھ بڑھا دوں گا، آ جا، آ جا میرے بندے، میں نے توبے کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، جب تک تیری آخری سانس آئے گی اس وقت تک بھی تیرے لیے آپشن کھلا رہے گا، دروازہ کھلا رکھوں گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ نے فرمایا جو بندے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، یعملون السوء، برے برے کام کر بیٹھتے ہیں، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمارے نوجوان، کتنے ہمارے بھائی غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس زندگی کو انہوں نے اپنی زندگی سمجھا، مائی لائف مائی رولز کا ایک لوگوں نے قانون بنایا ہوا، لوگوں نے ایک جملہ دے دیا میری زندگی میرے رولز، میرے قانون، کسی کی نہیں سنتے۔ ہم نے کہا میرے دوست یہ تیرا پہلا سینٹنس ہی غلط ہے، مائی لائف نہیں، زندگی تیری ہے ہی نہیں۔ یہ تجھے کس نے سمجھایا کہ زندگی تیری ہے؟ تو خود کسی کا ہے تو تیری زندگی بھی اسی کی ہے، تو اپنا نہیں ہے، یہ غلطی ہے، دھوکہ مت کھاؤ۔ مائی لائف میری زندگی، اگر زندگی تیری ہوتی تو پھر تو مرتا نہیں، اگر زندگی تیری ہوتی، سمجھنا میرے نوجوانوں جو کالجوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو آج کل موبائل کا زمانہ، بڑے پٹیاں پڑھائے جاتے ہیں کہ میری زندگی میرے قانون، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ کوئی بڑا ہمیں ٹوک سکتا ہے، میری زندگی میرے قانون۔ تو میں کہتا ہوں یہ پہلا جملہ ہے نا، میری زندگی، تم نے غلط سمجھا، زندگی تمہاری نہیں، تم خود تمہارے نہیں ہو، تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، ہم کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہماری طبیعتیں خراب نہ ہوتی، ہماری صحتیں بگڑتی نہیں، ہمارے ہارٹ فیل نہ ہوتے، وال بلاک نہ ہوتے، کڈنیاں خراب نہ ہوتی، خون بگڑتا نہیں، کینسر نہ آتا، شوگر بی پی کے پیشنٹ تم نہ بنتے، اگر جسم تمہارا ہوتا۔ معلوم ہوا یہ جسم کسی اور کا ہے، وہ جو چاہتا ہے جسم میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ زندگی تمہاری؟ تم خود اپنے نہیں ہو، اپنا جسم بھی اپنا نہیں ہے۔ اس جسم کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا ہے؟
اللہ نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو، آؤ وہاں پر دکھاؤں گا، الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر تالا ڈال دوں گا، لاک کر دوں گا، اس کو قفل ڈال دوں گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے پیر۔ اور اللہ نے حامیم السجدہ میں فرمایا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہلوائیں گے تم نے گناہ کیوں کیے؟ تو لوگ کہیں گے اللہ ہم نے تو کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ایک جگہ ہے لوگ کافر لوگ کہنے لگیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کافر اور مشرک لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر بولیں گے واللہ اے اللہ تیری قسم، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ہم شرک بالکل نہیں کرتے تھے، آپ ہی کی پوجا کرتے تھے۔ کافر کہیں گے، اللہ کہیں گے اچھا تم میرے غیر کی پوجا نہیں کرتے؟ کہ نہیں نہیں تیری قسم۔ تو اللہ کہیں گے گواہ لاؤ، کہیں گے گواہ کون ہے؟ سب اپنے ہی تو ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمام ایمان والے جنت میں چلے جائیں، یہ بچے ہوئے ہیں تو یہ کہیں گے کوئی بولنے والا نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں، سب انکار کرنے لگیں گے۔ تو اللہ اب کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالا ڈالیں گے اور اللہ کہلوائیں گے اے ہاتھ، اے پیر، اے جسم کے اعضاء بولو، تو ایک ایک عضو بول اٹھے گا اے اللہ اس بندے نے ان ہاتھوں سے کس کس کے سامنے مجھے جھکایا تھا، یہ پیر کہاں کہاں لے کے گیا تھا، ایک ایک عضو بول پڑے گا، پورے جسم کے اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھولے گا، زبان میں طاقت آئے گی، تو یہ لوگ اللہ سے بعد میں بات کریں گے، پہلے اپنی باڈی سے کہیں گے وقالوا لجلودہم، اپنے جسم سے، چمڑے سے، کھال سے کہنے لگیں گے لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہوا، ہمارے خلاف تم نے گواہی دی، ہم تمہارے ہی مزے کے لیے تو کرتے تھے، شراب تمہارے نفع کے لیے پیتے تھے، جوا تمہارے واسطے کھیلتے تھے، زنا تمہارے مزے کے لیے کرتے تھے، آج تم ہمارے خلاف بولنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جسم ہمارا نہیں تھا، تم ہمارے پارٹس نہیں ہو، ہمارے اعضاء نہیں ہو۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں بولنے لگے، کیا ہو گیا تمہیں؟ قالوا، تو یہ جسم کے اعضاء کو بولنے کی طاقت ہوگی، وہ کہنے لگیں گے سوری، کیا کریں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا نے ہر چیز کو بولنے کی آج طاقت دی، اسی خدا نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی، اور ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے کیونکہ ہم تیرے نہیں تھے، اس کے تھے، ہم تیرے نہیں۔ یہ پوری کی پوری جسم کے اعضاء، یہ باڈی کے اعضاء جو پارٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں میرا ہاتھ، میری انگلیاں، میرا جسم، میرے سر، میرے آنکھ، میرے کان، میرے اعضاء، فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیمرے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، تم جو کر رہے ہو نا ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ مائی لائف، میری زندگی، اس کے بعد والا جملہ مائی رولز، میں نے ایک جگہ پر دیکھا مسجد کے استنجا خانے کے دروازے پر کسی نے لکھا، پتہ نہیں اس کو کیا پریشانی تھی، وہاں لکھا ہوا مائی لائف مائی رولز کہتے، لیٹرین میں اس کے رولز کہتے، اللہ کی پناہ، وہاں لکھا ہوا ہے مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میرے قانون، کیا پریشانی تجھے، یہ کس نے تمہیں سمجھا؟ اسی وجہ سے اب لوگ کسی کی سننے تیار نہیں، اپنی مرضی، اپنی منمانی، عیاشیاں، موج مستیاں، اپنے بچوں کو دیکھو رات دن موبائلوں میں پڑے ہوئے ہیں، نالیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چرندیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑوں پہ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مچھروں میں کٹوا رہے ہیں اپنے جسم کو، خون خراب کر رہے ہیں، باڈی خراب کر رہے ہیں، اعضاء خراب کر رہے ہیں، راتوں کی قیمتی نیند برباد کر رہے ہیں، نہ ڈھنگ سے نیند ہو رہی ہے اور صبح میں جاگ رہے ہیں 12 بجے 1 بجے، کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ میری زندگی ہے، میرے قانون ہے، میں جب چاہوں سوؤں، جب چاہے جاگوں۔ بڑی غلطی کر رہے ہو، بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پیچھے یہ شیطان تمہارا دشمن لگا ہوا ہے، جس کی ساری کوشش یہی ہے کہ تمہارا یہ ایمان تم سے چھین لے جب تم مر رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس بینک بیلنس ہوگا، گھر ہوگا، گاڑی ہوگی،
کپڑے ہوں گے، جوتے ہوں گے، ساری چیزیں تم نے جمع کیا، لیکن سب چھوٹ رہا ہوگا، جو ہونا تھا وہ نکل گیا ہوگا۔ لے جانا اس کو تھا، تم نے جمع کیا یہ ساری چیزیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب جان جانے کا وقت آئے گا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جمع کر کے رکھا نا دنیا میں، مرتے وقت اسی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ رہ رہ کر یاد آتی ہے کہ میرا گھر اتنی محنتوں سے بنایا، پوری زندگی کی تمنا تھی ایک خاص گھر بناؤں، بنتے بنتے 40 45 50 سال کی عمر ہو گئی، بنا 5 سال کے بعد موت آ گئی۔ سوچتا ہے یار اتنی محنت سے بنایا، سعودی جا کے کمایا، رہنے کے لیے 5 سال کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ کار خریدیں، بڑی حسرت تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی مشکلوں سے کار ملی، گاڑی ملی، من پسند چیزیں ملی، لیکن جب موت آتی ہے نا تو ایک ایک چیز بندے کو سامنے آتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی نعمتیں بندے نے جمع کیا جاتے ہوئے اتنا ہی تڑپتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم ایک غریب کی زندگی گزار لیا کرو، ایک مسافر کی طرح رہ لیا کرو، اور عابر سبیل یا رہ گزر کی طرح رہ جاؤ۔ جب اسرائیل آئے تو کہنے لگو کہ میرے پاس تو پہلے ہی سے کچھ نہیں تھا، لے دے کے ایک جان تھی وہ بھی لے جا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک جان ہی تو تھی، اب وہ بھی لینے آئے، چل آ گیا تیرے ساتھ میں۔ ایسا نہیں کہ یہ چیزیں یاد آ کر آپ کو جانے سے روکنے لگیں، اللہ بلا رہا ہو اور آپ جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ نے یہ چیز ہمارے ساتھ لگا دیا، زندگی جتنی پیاری بنائی، موت اتنی ہی مکروہ چیز بنائی، بڑی ناپسندیدہ چیز بنائی، لیکن اصول طے کر دیا تم کو اس میں آنا ہی ہے، چاہو یا نہ چاہو۔ بس ایک چیز یاد رکھنا، دنیا اصل نہیں ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمارے نسلوں والے، ہمارے اصل جو تھے یہ سب لوگ گزر گئے، ہمارے سامنے گزرتے جا رہے ہیں، ہمارا بھی وقت آئے گا، اب نہیں تو تب، آج نہیں تو کل، ایک کے بعد ایک جانے لگیں گے ہم۔ جس دن جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ بیانات، یہ مولانا کی تقریریں، یہ علماء مسجدوں میں جو بولتے ہیں، یہ قرآن، یہ مسجد، یہ اذان، یہ مدرسے، یہ کیا کہ ان کا ایک کام ہے، ہمارا کام الگ ہے۔ نہیں میرے دوستو، بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا، بڑے بندے پریشان ہوں گے، کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ نے جو آیتیں سمجھائی بڑی پیاری آیتیں ہیں، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میرے بندو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آ جاؤ، ادھر متوجہ رہو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، تراویح پڑھ لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، انیبوا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے بات مان لو کہ کہیں ہمارا عذاب نہ آ جائے، ہماری پکڑ نہ آ جائے۔ جس دن پکڑ آ گئی نا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، نہ کوئی دنیا والا مدد کرے گا، نہ میں خود مدد کروں گا۔ ہاں وہ آنے سے پہلے آ جاؤ، میری مدد تمہارے ساتھ میں ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو بہترین کتاب ہم نے اتاری ہے، گھر گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، وَاتَّبِعُوا، پڑھ تو لو، تلاوت تو کرو، سمجھو تو صحیح قرآن کو، ترجمے ملتے ہیں، علماء اتنے موجود ہیں، کسی سے بیٹھ کر قرآن پڑھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو، اور اس کی پیروی کرو، چلو اس کے پیچھے۔ یہ قرآن کوئی مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن خوانی کرانے کی کتاب نہیں ہے، گھر شفٹ کرو تو برکت کے لیے اور جنات بھگانے کے لیے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تمہارا رہبر ہے،
تمہارا ساتھی ہے، تمہارا ہم سفر ہے، تم جہاں رہو وہاں اس قرآن کو ساتھ میں رکھنا، یہ قرآن قدم قدم پر تمہاری ضرورت ہے۔ وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس سے پہلے پہلے قرآن پڑھ لو، اس سے پہلے پہلے قرآن سمجھ لو، اس سے پہلے پہلے عمل کر لو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، کہ اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کب آ گیا، پھر اس کے بعد پڑھنا چاہو گے موقع نہیں ہوگا۔ ہسپتالوں میں ایسے ایڈمٹ کیے جاؤ گے، بڑی ارادے تمنائیں لوگ کرتے ہیں، اب گھر کو گیا تو قرآن پڑھتا ہوں، لیکن تم آ نہیں پاؤ گے، تمہاری باڈی آئے گی۔ ایسی ایسی پکڑ، جا رہے ہو بڑی امیدوں سے کہ اے کروں گا وہ کروں گا ایسا بناؤں گا، یہ تمہارا سفر آخری سفر ہوگا، کہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور جنازہ گھر آئے گا۔ میرے دوستو، یہ میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں بتا رہا، حقیقت بتلا رہا، حقیقت یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی میں اس میں سے کون سا حادثہ اور کب ہونے والا۔ رات میں سو گے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جب لوگ سوتے ہیں کچھ لوگوں کو تو سوتے سوتے ان کی روح قبض کر لیتا ہوں، گھر والے سمجھتے سو رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے مرے ہوئے ہیں۔ کس امید میں جی رہے ہم، کس غفلت میں پڑے ہوئے کہ لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، رمضان آ رہا ہے، ایسے کتنے رمضان دیکھے نہیں، آتے جاتے نہیں، ہم میں سے کس کا یہ رمضان آنے والا آخری ہے معلوم نہیں۔ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولانا رمضان کی تیاری ہو رہی؟ تو میں نے کئی لوگوں سے کہا خدا کی قسم، بناوٹی جملہ نہیں، دل سے کہا کہ یہ رمضان کی نہیں موت کی تیاری ہے، کیونکہ رمضان بہت دور ہے یار، ابھی 10 دن 12 دن 15 دن، موت تو 15 سیکنڈ میں آ سکتی ہے، رمضان بہت دور۔ آپ نے بڑی تمنائیں لگا رکھی ہے کہ رمضان آئے گا، یہ نہیں تو اور آئے گا، وہ نہیں تو اور آئے گا، یہی تو دھوکہ ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بچپن سے دیکھ رہے رمضان، کتنے دیکھے نہیں رمضان اور بھی آئیں گے، نہیں، دھوکہ دھوکہ، ایک رمضان ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری ہوگا۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان بھی دھوکہ دیتا کہ سو جاؤ، چھوڑو، کیا ہوتا، اگلا سال کر لیں گے۔ یہاں بہت سارے بھائیوں کو جب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ موت اسلام پر آنی چاہیے، تو ہم دعا کرتے کہ اللہ ہم تمام کو کلمے والی موت دے، کرتے آمین بولتے ماشاءاللہ، لیکن صرف دعا کرنے سے کلمے والی موت ملنا ہوتا تو اتنی محنت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ایسی دعا تو نبی نے ہم سب کے لیے کئی بار کیا ہے، صرف دعا پر کلمے والی موت مل جائے، دعا کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ناممکن، امپاسبل نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، تم مرو گے ویسے جیسے زندگی گزارو گے، تموتون کما تحیون، جیسی تمہاری حیات، جیسی زندگی تم روز گزار رہے ہو، صبح سے شام تک جو تمہارا معمول ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بول چال، یہ جو تمہارا روز کا رویہ اور معمول ہے، جیسی زندگی گزار رہے ہو، اسی میں سے ایک وقت ہے موت کا بھی، جیسی زندگی ویسی موت، وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور جیسے تم دنیا سے مرو گے ویسے ہی قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ خواب خیال ہے آپ کا میرا، لوگوں کا سوچنا کہ ہم مریں گے اسلام پر، کلمے والی موت آ جائے گی، اتنی مہلتیں نہیں ملتی، یاد رکھنا۔
مرنے والوں کو دیکھا کرو، اپنے گھروں میں، محلوں میں، اڑوس پڑوس میں جاتے جنازے حال پوچھ لیا کرو کیسے مرے، کس حال میں گئے، جانے والوں کا اس وقت میں عالم کیا تھا۔ نبی نے یہاں تک سمجھایا کہ کلمے کی تلقین مرنے والے کو کرو، مگر اسے پڑھنے کے لیے مت بولو، کیونکہ تم نہیں جانتے موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ صرف اس کے سامنے ذرا زور سے بول لیا کرو، اتنا بھی زور سے نہیں کہ اسے تکلیف ہو، کہ اٹھ کے بھاگو یہاں سے، ہلکی آواز اس کے کانوں میں پڑے، اگر اللہ توفیق دے تو پڑھ لے گا، نہیں تو نہیں، بولو مت، پڑھ لے بول کے، کیونکہ اس تکلیف میں اگر زیادہ تکلیف ہوئی، اس نے کہا جاؤ جی تمہارا ایک نہیں پڑھتا بول دیا تو کفر پر مرے گا، وہ تکلیف تم نہیں جانتے۔ کل میں نے ایک واقعہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک صحابی کا سکرات کا وقت ہے، نزع کی حالت میں ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے، بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد ان کے سرحانے اسرائیل نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اسرائیل سے کہا کہ یہ میرے صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، ذرا نرمی کر لو، سختی نہ کرو، موت میں نرمی سے ان کی روح قبض کرنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا نبی جی صحابی کیا، میں تو ہر ایمان والے کے ساتھ نرمی ہی کروں گا، ہر ایمان والے کے ساتھ۔ اللہ نے یہ طے فرمایا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کی روح قبض کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرنا، اور جو بے ایمان ہے، بے عمل ہے، سختی سے ان کی روح قبض کر لینا۔ تو فرمایا ہر ایمان والے کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، یہ عام ایمان والوں کا معاملہ ہے۔ تو سوچو نبیوں کے ساتھ کیسی نرمی ہوتی ہوگی، اور اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کتنی کی گئی ہوگی۔ حضور کا انتقال ہوا نا، تو اسرائیل آئے وہاں پر بھی، تو ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے کتنی نرمی کی ہوگی۔ جب تمام ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو امام الانبیاء اللہ کے چہیتے نبی کے ساتھ اسرائیل نے کتنا اہتمام کیا ہوگا۔ لیکن ایک واقعہ پڑھ لو، ہم نے چند دن پہلے اپنی مسجد میں وفات النبی کا تفصیل سے 4 جمعہ اس کے اوپر ہم نے بات کی، کتابیں پڑھی، پڑھتے پڑھتے آنسو رک نہیں رہے تھے، بولتے بولتے آنسو تھم نہیں رہے تھے کہ نبی کی وفات کا واقعہ، اتنا نرمی اسرائیل کر رہے ہیں کہ 3 دن لگاتار جبریل آئے اللہ کے نبی کے پاس وفات کے مرض وفات میں، آ کر پہلے دن پوچھا نبی جی اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، کہاں اللہ سلام ہے، سلام کا جواب دیا۔ پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ نبی جی کیا حال ہے آپ کا، سکرات کا وقت ہے، کئی دن سے بیمار چل رہے، 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے، کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہے، ان للموت سکرات و غمرات، آقا نے فرمایا موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، جبکہ نبی امام الانبیاء ہیں، ان کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہیں۔ دوسرے دن جبریل آئے، تیسرے دن جبریل آئے اور آ کر پوچھا، اللہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہا جبریل بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب نبی کا یہ عالم ہوگا تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اتنی تکلیف میں رہنے والے بندے کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، اس لیے اس کے سامنے صرف تلقین کیا کرو، تلقین، ہو سکے تو پڑھ لے گا نہیں تو چھوڑ دے گا، لیکن انکار تو نہیں کرے گا نا، کیونکہ انکار کفر کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ساتھ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک آدمی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، تو آپ نے فرمایا علی جگہ دو، ان کو اٹھاؤ۔ حضرت علی گئے، ان کو اٹھایا، وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوال پیدا ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور کسی عمل کو حقیر مت سمجھو، آپ خود نیکیوں کی ترغیب دینے والے اور آپ عمل کر کے بتاتے ہیں، مگر یہاں ایک آدمی کو نیند سے جگانا، نماز کے لیے اٹھانا اچھا کام تھا تو آپ بھی اٹھا سکتے تھے، مگر مجھے آپ نے کیوں بھیجا؟ سوال تھا نا، آپ بھی کر سکتے تھے اور آپ کر کے بتاتے، نصیحت ملتی، مگر آپ نے مجھے کیوں کہا؟ تو آقا نے فرمایا علی یہ بندہ نیند میں ہے، میں اگر اٹھانے جاتا، اسے اٹھاتا،
نیند کی حالت میں اگر وہ کہتا نہیں اٹھتا تو کافر ہو جاتا، ایمان چلا جاتا۔ اس لیے تم اٹھاؤ، اگر تمہاری بات کا انکار کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اٹھاؤں اگر نہ اٹھے تو ایمان چلا جائے گا۔ انکار کفر ہے، میں کہوں اٹھ، وہ کہے نہیں اٹھتا تو ایمان چلا جائے گا نا۔ تو اس لیے مرتے وقت میں آدمی کو کلمے کی زبردستی نہ کرو، کیونکہ انکار کر لیا تو کفر پر چلا جائے گا۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ موت اگر ایمان کی حالت پر کلمے والی چاہتے ہو، خاتمہ بالخیر جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا، اگر یہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھی ویسی گزرے جیسی موت چاہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں آگے رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا سیکنڈری بات کی بات، کم از کم یہاں ارادہ تو کر لیں، عزم تو کریں، ارادہ تو کریں کہ اے اللہ انشاءاللہ یہ رمضان اگر میری زندگی میں آ گیا، جو کہ امید ہے انشاءاللہ آئے گا ہماری زندگی میں، تو ہم اس رمضان میں مکمل روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، ارادہ تو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھنا کوئی فائدہ نہیں۔ سب پوری بستی والے مسجد بھر دیں، پورا رمضان آپ تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ جو پہلے سے جتنے ہیں نا اتنے ہی ہیں۔ اس کی شان کبریائی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا کہ پوری بستی والے تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد بھر گئی، پورے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ بہت بڑے ہو گئے، نعوذ باللہ، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر جتنے پڑھنے والے ہیں نا ہر سال جتنے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بھاگ جاؤ، پوری بستی اگر چھوڑ دو، فرمایا میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، میں جو ہوں سو ہوں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے کھلا چھوٹ دے دی، اوپن اجازت دے دی، من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا۔ ارے یاد رکھو، تم چاہو تو ایمان پر آؤ، چاہو تو کفر پر جاؤ، ہم نے چھوڑ دیا، تمہاری مرضی ہے۔ ہاں آؤ گے، من عمل صالحا فلنفسی، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان ہوگا، ہمارا کیا؟ تو نفع اور نقصان اپنا ہے، روزوں کے رکھنے میں فائدہ اپنا، تراویح کے پڑھنے میں فائدہ اپنا، قرآن پر چلنے میں فائدہ اپنا، حلال طریقے پر چلنے میں فائدہ اپنا، حرام سے بچنے میں فائدہ اپنا ہے۔ اللہ کا یا قرآن کا یا دین کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھنا اپنا نقصان کرو گے اگر عمل نہیں کرو گے۔ آج جتنے لوگ جو حرام کاریوں میں، نشے کے اندر مبتلا ہیں، جوے کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہا جاتا تھا جوا نہ کھیلا کرو، جوا کھیلنے والوں کو باقاعدہ روکا جاتا تھا، پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جواڑیوں کو پکڑا جاتا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ اب تو لیگلی جوا کھلایا جا رہا، قانون کے ساتھ، جنگلی رمی آڑی کتے، معمولی رمی نہیں، جنگلی کھیلو، اللہ کی پناہ، جوائی تو ہے، جواڑی بنا رہے سب کو۔ اور رمضان کا مہینہ، عین رمضان میں آئی پی ایل، کرکٹ کے شوقین، اور وہاں کرکٹ کھیل نہیں ہے، دیکھو سپورٹس کھیلنا چاہو تو کھیلو، اچھی چیز ہے، کھیلا کرو، ایکٹیویٹی رکھا کرو۔ ہم نے کل بھی بتایا لوگوں کو، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ نوجوانوں میدانوں میں آؤ، کھیل کود اپناؤ، اپنے جسموں کے فٹنس کو بڑھاؤ، طاقت میں قوت میں اضافہ کرو، کیونکہ آج جس ماحول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں نا، کبھی کہا جاتا تھا کہ بچے کھیلا نہ کرو، میدانوں میں نہ جایا کرو، ہمارے بچپن میں روکا جاتا تھا، اب ایسا ماحول ہے کہ بچوں کو زبردستی بھیجنا پڑتا، جاؤ کھیلو، کیونکہ جب سے یہ موبائل آئے ہیں، کھیلنا بھی اسی میں، ہنسنا بھی اسی میں، رونا بھی اسی میں، جاگنا بھی اسی میں، سونا بھی اسی میں، کھانا بھی اسی میں ہے۔ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں، اس کے بغیر سونا بھی نہیں،
सब इसी में बच्चे बीमार पे बीमार, कमजोर पे कमजोर, जहनी एतबार से कमजोर होते जा रहे हैं। बच्चों के आज़ा, आंखें, दिल, दिमाग कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं, बच्चों को वो भी दिखाते तो वो भी एक मजे का वीडियो है, देखते हैं अच्छा उन्हें वैसा हुआ, मैं नहीं होता, हमारे साथ नहीं होता ऐसा। एक बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया, बच्चा बड़ा कमजोर हो रहा था, वीकनेस था उसको, तो डॉक्टर ने कहा बच्चा जरा खेला करो। खेल तू ना। कहा क्या क्या खेलते हैं? कहा फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो डॉक्टर पूछा खेलते हो फिर भी कमजोर, कितनी देर खेलते हैं? कहा वो बैटरी लो हो गए तक भी खेलता हूँ। कब तक? बैटरी लो हो गए तक खेलता चलूंगा। अरे अल्लाह के बंदी, ये नहीं मैदान में। आज ये हर घर घर की कहानी है, बच्चे बच्चे की कहानी है ये। मैदानों में ले जाया करो, बच्चों को भेजा करो कि अपना पसीना बहाओ, एक्टिविटी रखो, एक्सरसाइज करो, कुछ तो आप भाग दौड़ किया करो। ऐसी कमजोरी ये मुनासिब नहीं। अपने जानों की हिफाजत, सेहतों की हिफाजत, ईमान की हिफाजत इस वक्त की बुनियादी जरूरतें हैं। मुल्क के जो हालात तेजी से बदलने जा रहे हैं, इस वक्त में ईमान की मजबूती की जरूरत है। बड़े बड़े लोग, ओहदे वाले लोग, हमारे जो सियासी लीडरान हैं, उनको देखा जाता है कि वो जा रहे हैं देवलों में, मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो नौजवान नस्ल उनको फॉलो करती है। ईमान की हिफाजत किया करो। हालात इससे भी बदतर कुछ भी नहीं बदले, अभी बद से बदतर भी अगर हो जाए ना, तो ये दावा हो हमारा कि ये सर झुकेगा तो अल्लाह के दरबार में, वरना कटेगा मगर झुकेगा नहीं। ये अपना ईमान हो, अल्लाह ने इसी का हुक्म दिया कि इस पर मरोगे तो बाद वाली जिंदगी तुम्हारी होगी, वरना न इधर के रहे न उधर के रहे। उसके बाद का जुमला किसी ने कहा, खुदा ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। हमारे एक दोस्त ने उसको बदल के कहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में हदरते रहे, ना कुछ मिला। दुनिया में मारे गए ये समझकर के मुसलमान हैं, पिट गए यहां पर, कट गए यहां पर, ये मुसलमान। यहां पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा है, अच्छी तालीम नहीं मिल रही है, उहदे नहीं मिल रहे, नौकरियां नहीं मिल रही। क्यों? तुम मुसलमान हो, तुम्हारे साथ दोहरा रवैया किया जा रहा है कि मुसलमान समझकर तुम्हें यहां पर हटाया जा रहा है, और इसी इस्लाम के बगैर अल्लाह ना करे वहां जाएंगे तो अल्लाह भी हटाएगा कि तुम मुसलमान नहीं हो। यहां दुनिया हमें मुसलमान कहे और रब हमें मुसलमान ना कहे तो ला इलाहा उला वला इलाहा उला, खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी नुकसान आखिरत का भी नुकसान। तो इससे बड़ा नुकसान उठाने वाला दूसरी कौम का कोई नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुछ दिली जज्बात है, हमारे एहसासात हैं, एक उम्मत का दुख और दर्द है कि बड़ी तेजी से हर गांव का, हर मोहल्ले का ये हाल है कि अपना नौजवान, ये जो नस्ल है हमारी, ये बड़ी तेजी से गुमराहियों की तरफ और खासकर नशे की आदत में मुब्तला है। और नशा वही नहीं जिससे दिमाग आउट हो जाता है, शराब की बोतलें पीना ही नशा नहीं है। आज तरह तरह के नशे आ गए दुनिया में, नित नए नशे, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से और खाने पीने के गुटके, मसाले, बीड़ी, सिगरेट, ये ऐसी आम वबाएं हैं। आजकल तो बच्चों के लिए फैशन बना हुआ है। मैंने एक जुमला चंद दिन पहले एक मजलिस में कहा था, इन बच्चों को आदत किसने डाला, ये हमारे बच्चों को खराब कौन करते हैं? तो फौरन लोग कहेंगे माहौल खराब है, स्कूल खराब, कॉलेज खराब, माहौल बदला हुआ, मोबाइल बिगाड़ रहे हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी कि नहीं, मानोगे कि नहीं मानोगे, मैं एक जुमला कहता हूं, इन बच्चों को बिगाड़ने वाले खुद इनके माँ बाप हैं। बीड़ी सिगरेट की आदत डालने वाले, गुटखा पान मसाला खाने की आदत डालने वाले खुद इनके पेरेंट्स। कैसे? यकीन नहीं आएगा, बताऊं। वो इस तरीके से, खाना अब्बा को है,
बीड़ी पीना बाप को है, मंगवाता बच्चे से है। पक्की बात? भेजोगे तुम, अब ये बच्चा बार बार ले लेके आ रहा, देखता क्या है इसमें, अब्बा इतना पीती ना। अब उन्हें लेते लेते आदत बन गई, एक दिन दो छपा लिया या खुद के लिए ले लिया, कोई रोक सकता है? दुकान वाले भी समझते हैं, मोहल्ले वाले भी समझते हैं कि अब्बा को लग जा रहा सो, इन्हें अपने लिए एक दिन ले लेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई रोक सकता है? तुमने ये आदत न डाली होती कि बड़ों का काम बड़े कर लो, अपनी जरूरत तुम पूरा कर लो, इन बच्चों को तुमने मुलविस क्यों किया? इनके हाथों में आना लेना देना मामूल होता रहा, तो एक दिन ये बच्चा खुद ट्राई करेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, दुकान वाला भी टोक नहीं सकता कि बच्चों के हाथ में नहीं देना, क्योंकि घर वाले मंगवाते हैं। गलत बात है? बिल्कुल सही है। तो ये बच्चों को आदत डलवाने वाले खुद घरों के लोग हैं। अब आपको अगर लत पड़ी है तो जाओ ना, अपना पान, अपना गुटखा, अपनी बीड़ी सिगरेट खुद लेके आओ, खुद अपनी ख्वाहिश और जरूरत पूरी करो। बच्चों को मुलव्विस करते क्यों हो? जब ये बच्चे बिगड़ते कहते कौन की बिगाड़ता थे? अरे तुम ही तो थे। बच्चों का खून न करो, इन बच्चों को गलत आदतों में ना डाला करो। जब ये बन जाते उस तरीके से, तो फिर कोई ऐसा नहीं है जो इनको वापस ला सके। ना माँ में ताकत है, ना बाप में ताकत, ना मोहल्ले का कोई आदमी बोल सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हालात है आज हमारे। तो अपने बच्चों के हाथ में जो मोबाइल मिले हुए हैं, इस्तेमाल करो, जरूरत है, इसके बगैर अब जिंदगी भी नहीं है। जरूरत है, इस्तेमाल करो, मगर जरूरत के हद तक इस्तेमाल करो। इसको जिंदगी का हिस्सा ना बनाओ कि मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं है। इसके बगैर भी जिंदगियां गुजरी हैं, गुजर रही हैं और गुजर सकती हैं। जरूरत को जरूरत के हद तक रखा जाए, वरना तो इसके अंदर मुलव्विस होकर अपना रमजान भी बर्बाद हो जाएगा, जिंदगियां बर्बाद, जवानियां बर्बाद, सेहतें बर्बाद हो रही। तो अल्लाह के लिए आज का ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, ये कोई बड़ा बयान करने के लिए नहीं है, कुछ अपने तैयारियों के लिए मैंने अपने लिए भी कहा, आपके लिए भी कहा है कि रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। पहले याद रखो, पता नहीं किसकी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, ये पक्की बात है। अगर आ जाए तो इरादा करो। अल्लाह ताला ने हमारी इस उम्मत के लिए एक खुसूसी अल्लाह ने इनाम दिया कि ये उम्मत, अल्लाह ने फरमाया, सिर्फ नेक काम का इरादा करेगी ना, तो इरादा करने पर सवाब दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि इरादा करे सवाब मिल गया जाके सो जाए, अब नहीं करे तो भी चलता, नहीं, सिर्फ इरादा करने का सवाब मिला। अगर अमल करोगे तो क्या मिलेगा? एक एक अमल पर कम से कम 10-10 गुना सवाब, यानी एक को 10 मर्तबा बढ़ाकर अल्लाह देंगे, ये कम से कम। और जो जितना इखलास से अमल करेगा 700 तक अल्लाह बढ़ाएंगे। और अगर अल्लाह को किसी का कोई अमल अच्छा लगा, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला बेहिसाब अजर और बदला अता फरमाते हैं अगर बंदे का कोई अमल अल्लाह को अच्छा लग गया तो इसलिए इरादा अब हमने किया, और ये जो हमने इरादा किया ना, ये हमारा इरादा नहीं है, ये सिर्फ तमन्ना है। ये जो हमने अभी कहा इंशाअल्लाह रमजान में इबादत करेंगे, ये क्या है? ये तमन्ना, इरादा नहीं। इरादा किसे कहते हैं मालूम? अज़्म। उसके लिए कुछ बंदा तैयारी करना शुरू करता है। जैसे हज में जाना, उम्रे में जाना, किसी की तमन्ना अगर है और उसकी तमन्ना इरादे में कन्वर्ट हो गई, बदल गई, तो वो बंदा अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनाने की फिक्र करेगा। डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बनाने लगेगा। लोग पूछेंगे क्यों भाई? उम्रे को जाना, हज को जाना। यह है इरादा। जिसको इरादा होगा वो उसके हिसाब से तैयारी में लगेगा, उसे कहते हैं इरादा। कोई बंदा सिर्फ कहता है हजरत दुआ करो, हज को चले जाऊं, उम्रे को चले जाऊं, पासपोर्ट बना, अभी नहीं बनाया, दुआ करो, ये जाने वाला है, पासपोर्ट नहीं है, दुआ करो तुम्हें। और सबसे बोलता फिर अल्लाह एक ना एक दिन ले जाना, वहां ले जाना सही, तू रेडी रहा तो ना। नहीं, पक्का इरादा है। पासपोर्ट नहीं, वो एक नहीं है, पूरा इरादा है। अच्छा पैसे जमा, वो भी नहीं है, पक्का इरादा है। तो आपका हंसना बताता है कि ये बेवकूफ आदमी है, इरादा नहीं कर रहा, ढोंग कर रहा है। अब हम रमजान का इरादा कर रहे हैं, तो इरादा का मतलब भी कुछ ना कुछ तैयारी हो। तो रमजान के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है,
تو پھر کیا چاہیے؟ رمضان کے کچھ کام ہیں کرنے کے، وہ یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے کل پرسوں کبھی بھی آپ پہلا کام یہ کریں، کسی ہسپتال کو جائیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، ایک احساس پیدا کرنے، ہسپتال جاؤ۔ میں ہر ایک جگہ یہی کہتا ہوں، ہسپتال جاؤ، رمضان کی پہلی تیاری۔ جا کے مختلف وارڈز میں گھومو، وہاں کے گورنمنٹ ہسپتال جاؤ، جا کے دیکھو کہ میرے سے بھی کم عمر کے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں ایسے پڑے ہیں جیسے لاش۔ کسی کے گھٹنے جھک نہیں رہے، کسی کی کمر میں جھکنے کی طاقت نہیں، کسی کو کھانے کی طاقت نہیں، پینے کی طاقت نہیں، پائپ ٹھسے ہوئے ہیں، پائپ اندر لگے ہوئے ہیں، باٹلوں سے جا رہا ہے پانی، لکوڈ نگلنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ تم سے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، کتنے لوگ پڑے ہوئے، جا کے دیکھنا، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، گردن ٹوٹی ہوئی ہے، دماغ کی رگیں کھسکی ہوئی ہیں، پورا آدمی صحیح سلامت، ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ ایک بار دیکھ کر یہ سوچو، اے اللہ اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کا احسان، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس آؤ کہ اگر اللہ بھوکا رکھنا چاہا ایسا بھی رکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر وہ بھوکا رکھنے پہ آیا، سال سال جیو گے، ایک لقمہ کھا نہیں پاؤ گے، ایک لقمہ۔ کتنے واقعی لوگ بتاتے ہیں حضرت کتنے مہینے ہو گئے خالی لکوڈ پہ جی رہے ہیں، پانی پہ جی رہے ہیں، گنجی پہ جی رہے ہیں۔ اللہ کا احسان، ہمیں اللہ نے گوشت کھانے کی طاقت دیا، ہڈیاں چبانے کی طاقت دیا، ہضم کرنے کی طاقت دیا، ہسپتال میں نہیں لٹایا، صحیح تندرست اللہ نے رکھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ رمضان میں کھانا چھوڑنا نہیں ہے، تھوڑا آگے پیچھے کرنا بس۔ کھانا چھوڑتے نہیں رمضان میں، خدا کی قسم رمضان میں جتنا کھاتے نا، رمضان کے علاوہ وطا نہیں کھاتے۔ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں، عادت ہے سحری میں بیٹھے تو کھانا، سالن، ہٹ، الگ الگ روٹی، 3-4 قسم کے آئٹم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ لاسٹ میں دہی کھائے، اتنا کھائے، بول بول کے کھاتے ہیں۔ کھا با، شام تک بھوکا رہنا، شام تک بھوکا رہنا، کھاؤ، یہاں تک کھایا فجر کی نماز میں جھکنے نہیں ہو رہا۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، حضرت رکوع میں گئے تو وہ منہ میں آ جاتا نا، نگلنا کی تھوکنا کی؟ ہمیں بولتے ہوتا کھایا کئی پورے باہر ہے، خیر چلو اجازت ہے، کھاؤ۔ شام تک بھوکے رہنا نا، یہاں تک کھایا۔ اب وہ تھوڑا درمیان میں ذرا بھوکے رہے، افطار میں چھوٹا افطار، ایک لیٹ افطار، 2 سموسے، ایک فروٹ، ایک آدھا کلو، ایک 2-3 قسم کا جوس، یہ لائٹ افطار۔ مغرب سے پہلے پہلے ٹائم نہیں نا، اس کے واسطے لائٹ میں دیکھ لوں آتا ہوں تجھے بولتا ہوں۔ دوبارہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھا تو اب یہ سوچ کر صبح سے بھوکا تھا، وہ صبح میں کھایا نا، شام تک بھوکا رہا نا، وہ کہاں گیا؟ صبح سے بھوکا تھا، صبح پھر کھاؤ۔ روزانہ جو نارمل وقت اگر ہوتا تو صرف 2 یا 3 بار کھاتے تھے، تو یہ 2 بار میں رمضان میں 5 یا 6 ٹائم کا کھاتے ہیں۔ اور ذرا لوگ تراوی کو جانے کے بعد پھر ایک بار کھاتے ہیں۔ تراوی میں پورا عزم ہوگا، جھک جھک کو 20 رکعت پڑھے، سنا پھر ایک بار۔ تو بولو میرے دوستو، بھوکے کہاں رہ رہے ہیں؟ بھوکے رہ رہے ہیں، اور اللہ وہ کھلاتا نا، خدا کی قسم جنت میں اللہ کیا کھلائے گا۔ رمضان میں صرف روزوں کی برکت سے وہ فروٹ، وہ جوس، وہ لسیاں، وہ غذائیں کھلا رہا اللہ، کھاؤ، منانے کھاؤ، مگر روزہ تو رہ لو، وہ بھی رہنے نہیں ہوتا۔ اب بولو کیا ہونا؟ اللہ کو اگر غصہ آیا، اگر اللہ نے بھوکا رکھنا چاہا، تو کیا ایسے لوگوں کو ہسپتالوں میں نہیں رکھے گا؟ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بولو، انصاف کی بات ہے، اللہ ایسوں کو اٹھا کے ڈال دے اسپتالوں میں، لکوڈ کے ذریعے سے زندہ رکھے، حلق میں پائپ ٹھوسے جائیں اور ایسا رکھا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا، تندرست رکھا۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے آج تک روزہ نہیں رکھا؟ اور یاد رکھو، روزہ رکھنے میں طبیعتوں کی اصلاح ہوتی ہے، طبیعتیں اچھی ہوتی ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔
بیماریوں سے دنیا میں بچو اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچو، اس لیے ہم نے روزہ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ تراوی میں آؤ گے، قرآن سنو گے نا، اب قرآن کے بارے میں کیا کہوں، شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دو شفا کی چیزیں اللہ نے رکھا، ایک قرآن ایک شہد، دونوں شفا سے آج محروم ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ صرف ان دو چیزوں پر اگر بولے تو کئی گھنٹے چاہیے کہ شفا اللہ نے قرآن میں کیسے رکھا، شہد میں کیسے رکھا، پڑھنے کے ذریعے سے اللہ نے بیماریوں کا شفا رکھا ہے۔ صرف قرآن پڑھو، صرف قرآن سنو، یہ الفاظ جب دلوں پر پڑھتے ہیں، کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہیں، لوگوں کے جسموں سے لگتے ہیں، خدا کی قسم کئی قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ تراوی میں کھڑنے کی طاقت نہیں، وہ بھی آدھا پونے گھنٹے میں تراوی ہو جاتی ہے، 20 رکعت تراوی۔ کیا کبھی ایسا چاہو گے کہ ہم کھڑنا چاہیں اور کھڑنے کی طاقت ہمارے گھٹنوں میں نہ ہو، ہمارے کمر میں جھکنے کی طاقت نہ ہو؟ ایسے بھی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں اگر تراوی پڑھنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں، زیادہ دیر کھڑے تو پیٹ میں درد ہوتا، ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ کیا ایسی بیماری ہے ہمیں؟ نہیں نا، اللہ صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ رکھا، تو اس جسم کو رب کے سامنے کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ نے بڑی پیاری زندگی دیا ہے، بڑا قیمتی وقت دیا ہے، صرف ارادہ یہ کر لو۔ رمضان کی ایک تیاری میں نے بتایا، ہسپتال کا وزٹ، اس میں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ورنہ کیا بن سکتے ہیں۔ اللہ نے بچا لیا ہے تو اللہ صحیح سلامت رکھے، سب بیماروں کو اللہ شفا دے۔ دوسرا کام، اپنے اوقات کی تھوڑی سی تبدیلی کرو کہ رات میں تھوڑا جلدی سونا، صبح میں جلدی اٹھنا، اور یہاں ابھی سے تھوڑا کھانے پینے میں کنٹرول، اور خاص کر روزے میں بڑی پریشانی ہے بیڑیا سگریٹ والے کی، شاہ کی پریشانی، کھانا نہیں تو چلتا، چار ہنا، یہ بیڑی کی طلب ہے نا، یہ رہنے دیتی نہیں، کیا کرنا؟ تو اس لیے کنٹرول کرو میرے دوستو، خدا کے واسطے ابھی سے تھوڑا کنٹرول کرتے آؤ، تو انشاءاللہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، رمضان بہت بہترین پریکٹس کا مہینہ ہے، چھوڑنے کی عادت ڈالو۔ کیوں اپنی صحتوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ اپنے پھیپڑے بگاڑنے پر کیوں لگے ہو؟ اللہ نے بڑی قیمتی چیزیں بنایا ہے، ایک بار بگڑ جائے گا نا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے نہیں بنا سکتے۔ کڈنی نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا نا، ڈیالسس پہ جاؤ گے اور مشن وہ کام نہیں کرتی جو قدرتی مشنری کرتی ہے۔ اللہ نے خون صاف کرنے کا، استنجا کو باہر نکالنے کا کیا پیارا نظام کڈنیاں بنایا۔ آج بڑی مشکلوں سے کسی نے کہا یہ کینسر آنے والے لوگ ہیں نا، علاج ان کا آسانی سے نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ یہ بیماری بڑی آسانی سے نہیں لیے، بڑی محنتوں سے، 10-12 سال کی عمر سے گٹکے، پان مسالے، ہنس، وہ ایک چباچ، اور اسے مستقل چابنا پڑتا، محنت کرنا، کینسر آنا کہ تو چپ کیا آتی، اتنی محنت سے کماتے بیچارے، دن رات، وہ تو پیسے چرا کو بھی لے جانا، کما کو بھی لے جانا، خرچ بھی کرنا، اور اسے کما کما کے منہ میں ڈال کے چبا چبا دن رات چبانا۔ اتنی محنتوں کے بعد ذرہ منہ میں کینسر آیا تو ڈاکٹروں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاتا انہیں بولتا رہتا اتنی مشکل سے آیا، سو 15 سال سے شروع کر کے 35 سال میں آیا ہے، تو 20-25 سال کی محنت 2 دن میں تمہیں ختم کر کو دکھاتی، دکھاؤ۔ اس میں ایک بڑے عجیب سا ایک اشارہ ہے کہ اتنی محنتوں کے ساتھ بیماری کیوں لے رہے ہو؟ کیا دشمنی ہے اپنے جسم سے تمہیں؟ ایک بار یہ چیز جاتی ہے نا، پھر دنیا والوں کو دیکھ دیکھ کر روو گے، ملے گی نہیں یہ چیز۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بہت کچھ ڈرایا تو نہیں ہے، حقیقت بتایا، اگر ڈر لگا تو سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ آپ اپنی زندگی سمجھ رہے ہو تو گزارو جیسی گزارنا ہے، ایک وقت آئے گا جب پکڑے جاؤ گے نا، پھر ہماری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ کسی ایک مولانا نے بولا تھا، سچ بولا تھا، سن لیے ہوتے تو کیا ہی اچھا تھا۔ یہ علماء اپنی مسجدوں میں یہی تو ہر جمعہ بولتے ہیں، خدا کے لیے سن لو، عمل کر لو، یہ ان باتوں پر آ جاؤ، اپنی زندگی پر رحم، اپنے گھر والوں پر رحم کرو اور اپنی آخرت بنا لو، اس کے بعد دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو
کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا سنا سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل والا بنائے، اپنی زندگیاں اسلام پر گزارنے والا بنائے، جب بھی ہمارا آخری وقت آئے اللہ ایمان کی حالت میں کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما دے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔